بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، تبلیغی جماعت پر پابندی حقائق کے آئینے میں تبلیغی جماعت پر جو پابندی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہے، کہاں تک ان لوگوں نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے، اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت پر یہ پابندی سعودی گورنمنٹ کی کیا واقعتاً دینی جذبے کے ساتھ ہوا یا پھر اس میں کسی کا اور ہاتھ تھا؟ اہل حدیث حضرات کے اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا؟ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اہل حدیث کا ہاتھ بالکل نہیں تھا، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ہم جو ہے نا یہ پوری بات 100% یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اہل حدیث کا ہاتھ بالکل نہیں تھا، یہ بھی نہیں، پوری کوشش نہیں کی تھی، یہ بھی نہیں۔ یہ لوگ تو لگے ہوئے تھے بہت پہلے سے علماء دیوبند کے پیچھے، کیونکہ بریلی میں تو کچھ ہے نہیں، ان کے اندر کوئی تنظیم، کوئی متحرک، کوئی دین کی طرف بلانے والا، کچھ خزانہ ہے ایمان کا تو وہ علماء دیوبند کے پاس ہے، تو غیر مقلدین کو بڑی ان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو اسی وقت سے جو ہے نا علماء دیوبند کی طرف سے جو چھپتا تھا تفسیر قرآن مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کا اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کو بند کرایا۔ پھر اسی طرح آج آ کے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی۔ ان سب کے باوجود گورنمنٹ نے، سعودی گورنمنٹ فیصلہ صحیح کیا غلط کیا، ہم نہیں سمجھتے کہ سعودی گورنمنٹ کو دین کی اتنی فکر تھی، پتہ نہیں ان کی سیاسی مفاد کیا تھے، اس میں اللہ بہتر جانتا، لیکن ظاہری دلائل انہوں نے جو دیا وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے جو دلائل اس میں پیش کیے ہیں، یہ لوگ جس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اس میں کفریہ، شرکیہ، بدعات کی طرف دعوت دینے کے حکایات اور واقعات ہیں۔ یہ بات بغیر تعصب کے سنا دیکھا جائے تو بات ماننے کے قابل ہے، تاکہ ہم پر جماعت میں جو تحریک چلتی، وہ تحریک میں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی تعلیم نہ دی جائے جس میں کسی کو شرعی اعتبار سے ہم پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ سعودی گورنمنٹ نے جو الزامات لگائے اس میں سے پورے کے پورے صحیح ہے، سوائے دہشت گردی کا جو الزام لگایا وہ بالکل باطل، جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیونکہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں صحیح ہے، ہمارے علماء دیوبند جو چوٹی کے علماء اس وقت مانے جاتے ہیں، ان سبوں نے بھی اس وقت تبلیغی جماعت پر وہ تمام باتیں کہی ہیں جو سعودی علماء کی طرف سے یا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہی گئی۔ مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے درس ترمذی دیکھ لیں، یا پھر وہ کون سا بڑا عالم ہے جو مشہور عالم ہے جو تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں بولے، مفتی مولانا زرولی خان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مکی الحجازی صاحب، اسی طرح بے شمار علماء ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو مل جائیں گے انڈیا پاکستان کے، کہ جو تبلیغ جماعت کے خلاف بہت زور و شور سے بولا ہے۔ منظور مینگل صاحب تو بول رہے تھے کہ پابندی لگے تو ہم کو اچھا لگے گا۔ یہی علماء پابندی لگنے کے بعد پابندی ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سعودی گورنمنٹ انہی کی کتابیں لے کے، انہی کے بیانات لے کے ان کو بتایا جائے ہم جو پابندی لگائے ہیں یہ آپ ہی کے بیانوں کی وجہ سے لگائے ہیں۔ درس ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے محرف قرآن لکھا، بہت 10 صفحے اس میں، کئی صفحے اس میں انہوں نے کالے کیے ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمارے کچھ کوتاہی کمی ہے کہ ہمارے علماء بھی جان رہے ہیں۔ سلیم اللہ خان صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی تبلیغ جماعت کے بارے میں لکھا اس سے بگڑی بھی کوئی جماعت نہیں ہے۔ پھر اگلی بار لکھتے ہیں کہ اس سے اچھی سدھری ہوئی جماعت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو متضاد روایات جو آتے ہیں معتبر علماء سے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، وفیہ نظر۔ تو محترم سامعین کرام، تو ضروری ہے اس بات پر کہ جس شرعی اعتبار سے تبلیغ جماعت پر جو پابندی لگ رہی ہے، جو اعتراض ہو رہا ہے شرعی اعتبار سے، اس کو دور کیا جائے، کہ تبلیغ جماعت میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے، نصاب فضائل عمل، نصاب تبلیغ کا نام تھا اصل میں، تو اس کے اندر جو واقعات بدعات و شرک کی طرف لے جانے کے واقعات ہیں اس کو ہٹا کر اس کے اندر عقائد کو یہ شامل کر دیا جائے، تاکہ انسان کتنے ہی بڑے بڑے عمل کر لے لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو، عقیدہ جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اس کے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، ریت کی ذرات کی طرح وہ ہوا میں اڑنے کے برابر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو عقائد کو اس میں شامل کر دیا جائے۔ اب وہ کہیں ہمارا کو عقائد سے واسطہ نہیں، فضائل سے ہے، بیکار بات ہے۔ آپ کے فضائل اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ کے عقائد نہ ہوں۔
آپ کروڑ نماز پڑھ لیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز بیکار ہے۔ تو اسی لیے اس میں عقائد کا بالکل بنیادی طور پر ایک اچھے نصابی تعلیم داخل کر دیا جائے۔ انہی علماء کے ذریعے، جو علماء اس کو غلط کہتے تھے، غلط لکھے ہیں یوٹیوب پر کتابوں میں، وہی علماء پھر ان کو صحیح عقائد کی طرف رہنمائی کریں۔ وہ عقائد جو اس کتاب کے پڑھنے سے خبر والے سنتے، مردے مدد کرتے، مردہ مدد کو پہنچتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کو پہنچتے، سنتے، فریاد رس ہیں، اس طرح کے واقعات اس میں سے نکال جانا چاہیے، یا پھر کوئی نصاب ان کے لیے متعین کرنا چاہیے، اگر یہ جماعت آپ اپنی سمجھتے ہیں، علماء دیوبند کی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو جب اس طرح کے واقعات سکھائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا ایسا بالکل عقیدہ نہیں ہے کہ خبر والے سنتے، مدد کرتے، خبر والوں سے کسی طرح کوئی فیض پہنچتا۔ فاتحہ کا صحیح طریقہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 40 سے 43 علماء کے دستخط ہیں، جنہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی قانون عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روضہ اقدس سے کسی کا کوئی کلام سلام نہیں سن سکتے۔ یہ سب ضعیف موضوع روایات کے سامنے رکھ کر یہ تعلیم دینے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عقیدے کے جگہ لے لی۔ عقیدہ وہ بتائیں، حالانکہ عالم 4 ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ اب ہم عالم دنیا میں 2 جگہ روح کے ساتھ، 2 جگہ جسم اور روح کے ساتھ۔ انسان انتقال کے بعد جو منتقل ہوتا ہے عالم برزخ میں، تو وہاں پر برزخ میں دوسرے عالم میں جانے کے بعد اس عالم کی کوئی خبر اس کو نہیں ہوتی۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں جو لوگ سنتے کرنے کے جو قائلین ہیں، وہ لوگ شہیدوں، شہداء کے بارے میں جو آیات ہیں حیات کے، وہ آیات پیش کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں سے پوچھا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو شہیدوں نے فرمایا نہیں، یہ ہے، اور اس کے بعد اور کیا خواہش چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اصرار کرنے پر شہیدوں نے کہا یا اللہ، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم دوبارہ دنیا میں آپ کی راہ میں شہید ہوں، آپ کی راہ میں ہم اپنی جان قربان کریں۔ اللہ نے کہا یہ نہیں، ہم آپ کا کلام، آپ کی بات ہم پہنچا دیں گے، لیکن دوبارہ آپ کو جنت میں، دنیا میں جانے کی اجازت نہیں۔ ان کی روحیں ادھر آتی نہیں، ادھر کی بات سنتے نہیں، ان کی بات ہم سن نہیں سکتے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر میں کسی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ میرے بھائی اگر کوئی دیکھنا چاہ رہے تو میرے پاس کتاب ہے، فاتحہ کا صحیح طریقہ، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی عزیز الرحمان صاحب غالباً دارالعلوم دیوبند کے پہلے یا دوسرے مفتی ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر میں کوئی مردہ سنتا انتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ہے۔ تو بولنے کا منشا یہ ہے کہ یہ لوگ جس بات سے ہم پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق صحیح ہے، تو ہم کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، تو پھر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے ہمارے عقائد کو درست کرنا چاہیے، کسی کے بولنے کی وجہ سے نہیں، غیر مقلدین کے بولنے کی وجہ سے بالکل نہیں۔ تو بولنا یہی ہے کہ تبلیغی جماعت، اتنی بڑی جماعت کے اگر گمراہ ہونے سے بچانا ہے تو اس میں عقائد کو ضرور بھی ضرور، جیسا کہ علماء کرام نے مدارس میں، دینیات میں منتخب حدیث 40 حدیثیں خاص کر کے چنے تاکہ معاشرات میں، معاملات میں پیش آتے ہیں، اس طرح کے حدیث کو چن کر بچوں کو یاد دلائے ہیں۔ اسی طرح ایک مختصر سا رسالہ جس میں عقائد پر مبنی ہو، جو اور وہ عقائد انسان کو صاف رہنمائی، جو موٹے موٹے عقائد جس کو انسان سے سامنا، یا جس کو اتنے عقائد تو معلوم رہنا چاہیے بولے ایسا، وہ عقائد کا ایک نصاب بنا کر تبلیغ جماعت میں اس کو نصاب پڑھایا جائے، ان عقائد کو ان کے دلوں میں بٹھایا جائے تاکہ کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہ ہو۔ بات اتنی ہے کہ اپنے علماء نے بھی اس پر خوب دل کھول کر اس پر جو ہے نا باتیں کی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے حالات بھی تبلیغی جماعت والوں کی کیفیات بھی اسی طرح ہیں۔ ان لوگوں نے مسجدوں کو اپنی جاگیر بنا لی ہے، قرآن کو اپنے منشے کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، قرآنی آیات کا کنتم خیر امت اخرجت للناس ہر تبلیغی جماعت کی زبان پہ رہتا۔ یہ آیت کسی بھی طرح اس جماعت کی تائید ہرگز نہیں بن سکتی۔ خیر ہے آگے امت ہے، یا امت میں اگر سب مراد ہے ہندو مسلم تو پھر کس اعتبار سے ترجمہ بن رہا؟ آگے للناس ہے، الناس سے پہلے غیر مسلم مراد ہوتا۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو پھر اس کی دعوت سب سے پہلے غیر مسلم کو دینا چاہیے، مسلمانوں کو دے کے یہ تبلیغ نہیں ہوتی میرے بھائی۔ غیر مسلم کو دعوت دینے کے بعد کہے تو ایک گندی مثال دیتے ہیں تبلیغ والے، ہمارے اماں کا مرد بولنے کے بجائے ہمارے ابا بولنا جی بولتے،
علماء کو اس طرح کی مثال نہیں دینا چاہیے۔ علماء کے بارے میں ان کا بغض، عداوت، ان کے جاہلانہ رویے، تو محترم سامعین کرام، علماء سے خاص کر کے گزارش یہی ہے کہ جن علماء نے ان کے بارے میں دبا کے لکھا، ان کو گمراہ لکھا، یا پھر اگر نہیں سدھرے تو یہ لوگ اسی طرح ہے، تو ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ایک اور ہمت یہ کریں کہ تبلیغی جماعت میں عقائد کا نصاب داخل کریں، تاکہ یہ امت گمراہ ہونے سے، ان پر کوئی شرعی اعتبار سے اعتراض کرنے سے بچ جائے قوم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی فکر اور اپنے بھائیوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح عقائد پر اللہ تعالیٰ ہم صحیح عقائد حاصل کرنے کی ایمان اور صحیح عقائد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔